بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون وقال تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او نارا ابدا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی چند آیات اور سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ ارشادات آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ تہہ دل سے آپ سب کو مبارکباد بھی دوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے جس اجتماعیت کا اور فراخ دلی کا ثبوت پیش کیا ہے اللہ کے اس گھر میں ہوتے ہوئے، یقیناً آپ اللہ کے یہاں اس کے اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ اور جو عمل ہوا ہے اس سے ہمیں کچھ سبق بھی ملا ہے۔ آپ نے عمل یہ فرمایا کہ ایک آواز پر، علماء کی آواز پر، ایک دینی ضرورت کے لیے آپ نے وہ سخاوت اور فراخ دلی کا ثبوت پیش کیا ہے کہ جس کی مثال بہت دور تک نہیں ملتی ہے۔ ہمارے رفیق سفر، رفیق درس حضرت مولانا عبدالستار قاسمی صاحب نے آپ سب تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور فرمایا کہ ہم نے پٹنہ میں بہت سے لوگوں سے اور بہت سی جگہوں پر ملاقات کیا ہے، لیکن آپ کی مسجد کے نمازیوں کو اور آپ لوگوں کے حسن سلوک کو ہم نے جو پایا ہے ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دور دور تک آپ کی آواز گئی، آپ کا نام گیا، آپ کا عمل گیا، آپ اجر کے مستحق ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اجر اللہ کے ہاں آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میرا اپنا سوچنا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے آپ کے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا، دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو عمل ہو گیا، جو کام ہو گیا، جو رقم اکٹھا ہو گئی چند منٹوں کے اندر، اس سے ایک بڑا کام یہ ہوا کہ ایک مسجد بھی اگر آپ کے کوشش سے غیروں کے ہاتھ سے نکل کر وہاں کے غریب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے اور انہیں وہاں سر جھکانے کا موقع مل جائے، نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، تو آپ سب کو ان سب نمازیوں کا ثواب بھی ملے گا یہاں رہتے ہوئے۔ جب تک کہ وہاں نماز ہوتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جاتا رہے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن جب یہ نامہ اعمال کھلے گا تو آپ عش کریں گے کہ اتنا مل سکتا ہے اللہ کے ہاں، اتنا ملتا ہے اللہ۔ یہی وہ یقین تھا،
یہی وہ یقین تھا کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے دین کی ضرورت رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس وقت کی ضرورت کے مطابق کوئی تقاضا رکھتے تھے کہ ابھی تم سے یہ تقاضا ہے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے تم سب آگے بڑھو، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو پورا باغ 1 منٹ میں دے دینے میں ذرا جھجک نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے؟ سوچنے کی بات ہے، جس وقت اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب صحابہ کرام کے سامنے جن میں کچھ کے پاس تو تھا، اکثر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے سامنے یہ تقاضا رکھا کہ اللہ تم سے قرض مانگ رہا۔ حالانکہ ہمارے یہاں ایک سوچ ہے، قرض وہ مانگتا ہے جو مجبور ہوتا ہے۔ قرض کون لیتا ہے؟ جو مجبور ہوتا ہے، اور لوگ دے دیتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، قرض مجبور ہے تو دے دیتے ہیں قرض، اس یقین کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ پھر کبھی بھی جب اس کو ملے گا ہوگا تو دے دے گا، واپس دے دیتے ہیں لوگ قرض۔ اسی لفظ قرض کا استعمال اللہ نے فرمایا اپنے لیے، حالانکہ اللہ قطعی مجبور نہیں ہے، اللہ کو قطعی کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حوصلے کو بلند فرمانے کے لیے، اپنے بندوں کے عمل کو بہت اونچا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے، قرض کا۔ انداز دیکھیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے، اچھا قرض حسنا۔ صحابہ سوچ میں پڑ گئے، یہ لفظ تو ہمارے یہاں بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی کسی سے قرض مانگتا ہے تو چپکے سے مانگتا ہے، شرما کر مانگتا ہے نا، اور مجبور آدمی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لفظ کا استعمال فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمایا کہ اللہ کو قطعی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو قطعی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہاں بندوں کے ذریعہ بندوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ سب بندے اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے مسئلے کو حل کر سکیں، وہ کچھ ہیں، اور باقی زیادہ تر تو ایسے ہیں جو اپنے مسئلوں کے حل کرنے میں وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، تو ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس میں ساری باتیں آ گئی، مسجد کی تعمیر، مدرسوں کا چلنا، بچیوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم، بچیوں کی شادی، جتنی بھی ضروریات آ سکتی ہیں وہ سب آ گئی اس کے اندر، کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت فراخی عطا فرمایا، فراوانی عطا فرمایا، تو بندوں کا مسئلہ بندوں کے ساتھ حل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے بندوں کا مسئلہ حل کر دے گا وہ مان لے کہ اس نے اپنے اللہ کو قرض دے دیا، اور قرض دے دیا تو اس یقین کے ساتھ، دنیا میں تو ہوتا کہ پتہ نہیں دے گا، پتہ نہیں دے گا، لیکن اللہ اس کی گارنٹی لے رہے ہیں، فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جب اللہ اس کے قرض کو لوٹائیں گے تو اس کو بہت زیادہ بڑھا کر کئی گنا اضافہ کر کے اس کو اللہ واپس کرے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام بھی آتا ہے روایتوں میں، تفسیر اس میں سیرت کی کتابوں میں، ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے،
اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے ادھر ہمارا باغ ہے مسجد نبوی کے اس طرف سامنے میں، اس میں 600 پیڑ کھجور کے ہیں اور سب پیڑ میں کھجور لگے ہوئے، 600 پیڑ کھجور کے ہیں اور سب میں کھجور لگے ہوئے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ والوں کی کاشت نہ دھان تھی نہ گیہوں، بس وہی تو کھجور، اسی پر تو سال بھر گزر ہوتا تھا، وہی کھجور پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا اور دنیا کا سامان امپورٹ ہوتا تھا، اسی کھجور پر ان کا سال گزرتا تھا۔ تو کہتے کہ یا رسول اللہ میں کھجور تو کاٹ کے گھر لے جاتا ہوں، باقی میں باغ دے دیتا ہوں۔ نہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا باغ 600 پیڑ کے ساتھ کھجور لدا ہوا، کھجور لگا ہوا، میں کل کا کل اللہ کو دیتا ہوں۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہت بڑا باغ جنت میں تم کو ملے گا۔ تو وہ صحابی مسجد سے نکل گئے، باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اندر ان کی بیوی ان کے بچے ذرا مزے لے رہے تھے اپنے باغ کو دیکھ دیکھ کر، ان کھجوروں کو دیکھ دیکھ کر وہ ذرا دل کو خوش کر رہے تھے، اور اگلی پلاننگ ہو رہی تھی کہ اتنا کھجور جب ٹوٹ کے ہمارے گھر میں جائے گا تو ہم اس سے یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، ساری پلاننگ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ سب خوش فہمیاں تھیں، اور یہ دروازے کے اندر بھی نہیں گئے، باغ کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی نہیں گئے، باہر ہی کھڑے کھڑے پکارا یا ام دہدہ اخرجی، اے دہدہ کی امی اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر نکل جاؤ باغ سے۔ تو سوچنے لگی یہ کیوں نکالنا چاہ رہے، کیوں باہر لے جانا چاہ رہے، خود اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہنے لگے یہ باغ ہمارا نہیں، اب یہ باغ تمہارا، ہمارے بچوں کا بھی نہیں، باہر نکلو۔ تو وہ ایک دم سے ایک عورت ہوتی ہے نا، وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب تم جلدی سے باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ باغ ہم نے اللہ کو قرض دے دیا۔ تو وہ بندی پوچھنے لگی کہ اچھا اتنا بڑا باغ پورے کھجور کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ سب اللہ کو دے دیا، تو اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ کہنے لگے ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس سے بہت بڑا باغ تمہیں ملے گا، اور جس میں اتنے پھل، اتنے کھجور، اتنے پیڑ سب ہوں گے، وہ سب تم کو ملے گا۔ تو کہنے لگی ابو دہدہ تم نے بڑا سستا سودا کر لیا، بچوں کا ہاتھ پکڑ کے باہر آ گئی، پھر زندگی میں دوبارہ اس باغ کے اندر نہیں گئی۔ یہ ان کا یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ اس یقین کا ایک ذرہ بھی ہم سب کو عطا فرما دیں تو یقین جانیے کہ دنیا کا تو سارا مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا۔ اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پاکیزہ زندگی عطا فرمایا، اتنا پاکیزہ اصول ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسی پاکیزہ شریعت عطا فرمایا ہے، اپنی امت کو اللہ کے نبی نے ایسا مزاج عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ امت اس مزاج کو اپنا لے، اس طریقے کو اپنا لے، اس انداز کو اپنا لے جو صحابہ کرام کی تربیت کا انداز تھا، تو بہت سارے مسائل دنیا میں حل ہو جائیں گے۔ یہ سبق ملا کہ نہیں ملا؟ ایک عالم نے، بزرگ نے، جن کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، وہ پہلی مرتبہ آپ کے یہاں آئے، انہوں نے میرا حوالہ دیا کہ یہ میرے کلاس کے ساتھی ہیں، درس کے ساتھی ہیں، اسی نسبت سے آیا ہوں۔ آپ نے وہ محبت کا سلوک پیش کیا ہے کہ چند منٹوں کے اندر 1.5 لاکھ روپیہ آپ نے رومال میں ڈال دیا، 1.5 لاکھ، جو آپ کی مسجد کے لیے ایک تاریخ بن گئی، اور یہ تاریخ ہمیں بھی یاد رہے گی اور ان کو بھی یاد رہے گی۔ اللہ کرے کہ آپ سب بھول جائیں، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر یہ قوم چاہ لے، اگر یہ قوم فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے
کہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ہمیں دور کرنا ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے کہ نہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی بے راہ روی سے آپ غافل نہیں ہوں گے۔ اور کسی قوم کے نوجوان جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی پونجی ہوتے ہیں، ان کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ہمارا مستقبل ہمارے نوجوان ہی تو ہیں، ہمارا تو چل چلاؤ ہے، لیکن ہماری نسلیں جو چلیں گی انہی نوجوانوں کے ذریعہ چلیں گی، پھر ان کے بعد نوجوان آئیں گے۔ تو کسی بھی قوم کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں حوصلہ ہے، ہمارے نوجوانوں میں استقامت ہے، ہمارے نوجوانوں میں دینداری ہے، تو قوم کو اس پر ناز ہوتا، فخر۔ اور جب قوم دیکھتی ہے کہ ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، بدعمالیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کی زندگی بربادیوں کی طرف جا رہی ہے، ان کو نہ دنیا کمانا آ رہا ہے نہ دین پر چلنا آ رہا ہے، تو قوم کے سامنے رونے کے سوا کچھ نہیں بچتا ہے۔ اجتماعیت کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر یہ اجتماعی طور پر ہمارے بزرگ ہمارے سماج کے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، پیسے والے لوگ، حوصلہ والے لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہونی چاہیے، تو اللہ راستہ نکالے گا۔ کتنی کمیاں ہیں ہمارے نوجوانوں میں، یقیناً آپ غافل نہیں ہوں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سب بڑے بڑے لوگ اپنے بڑاپا کو لے کر کنارے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کون اس میں پڑے، کس کو اس کی ضرورت ہے۔ ہر ایک یہی سوچتا ہے، جس کی وجہ سے آج اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ ہماری زندگی کی تعریف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری صفات کیا ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے، ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، وہی ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ جو پہلے تو ایمان والے ہیں، قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں پورے طور پر۔ جھکانے کا مطلب سر جھکانا تو بعد میں 2 نمبر میں آتا ہے۔ اللہ کے آگے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ اللہ میرا کچھ نہیں، اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ آپ ہیں، میں اپنا دل، اپنا سر، اپنی آنکھیں، اپنا وجود سب آ کے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سر جھکانا، نماز میں خشوع کرنا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسرے ہی نمبر پہ آ گیا، اور وہ جو بیکار کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ آج سب سے بڑا بیکار کام جو ہے وہ موبائل میں وقت کی بربادی۔ آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں جو اگر لغو کی تعریف کوئی کہے کہ ایک لفظ میں لغو کی تعریف کیجئے، بیکار کام، تو ہم کہیں گے موبائل۔ ساری بیکاریاں اس میں جمع ہو گئی ہیں، اور ہر نوجوان اس میں ایسا مشغول ہو گیا ہے کہ اب اس کو نہ رات کی پرواہ ہے نہ اس کو دن کا پتہ ہے کہ ہم دن میں ہیں کہ رات میں، اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہم موبائل میں مشغول ہیں۔ اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ابھی تو نہیں پتہ چلے گا، آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ابا جان کا پینشن بند ہو جائے گا یا ابا جان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو جس پینشن پر اور جس ابا جان پر آج نوجوانوں کو بڑا فخر ہو رہا ہے، بڑی بے فکری کی زندگی گزر رہی ہے، جب وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تب سمجھ میں آ جائے گا کہ کاش ہم موبائل میں اپنے وقتوں کو برباد نہ کرتے، ہم کچھ اپنے مستقبل کے لیے، دنیا کے لیے بھی کر لیتے اور آخرت کے لیے بھی کر لیتے۔ یہاں تو نہ دنیا کے لیے کچھ کر رہے ہیں نہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں
کہ جب صبح کے وقت میں سینکڑوں نوجوانوں کو بھاگتا ہوا دیکھ لیتا ہوں نا، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ چلو ان کے سامنے صرف دنیا ہے تو وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، لیکن ہمارے سامنے دنیا کے علاوہ آخرت بھی ہے۔ ہمارے نوجوان نہ دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں نہ آخرت کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ نوجوانوں، اگر آپ دنیا کے لیے نہیں بھاگتے ہو تو کم سے کم مسجد کے دروازہ تو کھلا ہوا ہے، آخرت کے لیے مسجد کی طرف تو بھاگ کے آؤ۔ مگر 2 بجے رات تک تو محبت کر رہے تھے موبائل سے، اب محبت کر رہے ہیں اپنی نیند سے، اب نیند پوری ہوگی تب اٹھے۔ اسی مسجد میں رہتے ہوئے کچھ دنیا بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری قوم آج پوری دنیا میں پسماندگی کا شکار ہے۔ صرف ہندوستان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے بہت جگہ جا کر دیکھا ہے کہ جب مسلمان نوجوان، خوبصورت نوجوان، صحت مند نوجوان جب آ کر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں $1 $2 تو اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ان کی کچھ کر لینے کا موقع تھا، یہ ہاتھ پھیلا کر $1 دے دیں گے، جا کے کچھ کھا لے گا، ہو گیا ختم کہانی، بس اسی کی زندگی ہے۔ کوئی آئے گا گھومنے پھرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وہ $1 $2 ہاتھ میں ڈال دے گا، وہ اس دن کا کام ان کا چل گیا، آگے کی پرواہ نہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی ہے۔ اقبال نے ہمارے نوجوانوں کی بڑی اچھی تعریف کی تھی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح، عقاب ایک پرندے کا نام ہے جو اوپر سے دیکھتا رہتا ہے زمین میں کہ ہمارا مال کہاں ہے، ہمارا شکار کہاں ہے، اور اوپر سے ایک جھپٹا مارتا ہے اور لے کر پھر فضا میں اڑ جاتا ہے۔ عقاب اسی کو کہتے ہیں جب عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج ہمارا نوجوان اردو سے اتنا نابلد ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری مادری زبان ہے۔ ایک طرف تو ہماری اردو کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہماری لاپرواہی اور ایسی غفلت ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا سرمایہ کھو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، ہمیں تو خوب یاد ہے، پہلے تو یہ حکومت مجبور ہوتی تھی ہر اسکول میں فارسی استاد رکھنے کے لیے، عربی استاد رکھنے کے لیے، اردو استاد رکھنے کے لیے، اردو ٹیچر بحال، فارسی ٹیچر بحال، عربی ٹیچر بحال ہوتے تھے۔ اور خود میں نے میٹرک امتحان میں پسند کیا تھا ہمیں عربی میں پرچہ لکھنا ہے، ہمیں فارسی لکھنا، ہمیں اردو میں لکھنا، سب لینگویج ہمیں ملا تھا۔ سب کا سوال نامہ ہمارے پاس آیا تھا، چاہے پورے اسکول میں ایک ہی بندہ عربی میں لکھنے والا ہوگا، وہ گورنمنٹ اس کو لا کے سوال نامہ دے گی۔ اب ہے کہیں پر؟ بتائیے۔ اب تو اردو ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے نوجوانوں نے چھوڑ دیا کہ اس سے ہماری روٹی نہیں بنتی ہے، ہماری دال نہیں گلتی ہے، اردو پڑھ کے ہم کیا کریں گے؟ کہا اچھا ہے مت پڑھو، ہمارا ٹیچر بحال نہیں ہوگا، ہمارا پیسہ بچے گا۔ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو رغبت دلا دیا تھا کہ بیٹے روٹی نہ ملے پیسہ ملے نہ ملے، یہ تو ہماری ماں کی زبان ہے، مادری زبان ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ سب کو اردو پڑھنا ہے تو اردو زندہ رہتی۔ اردو کا نمونہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، دیکھتا ہوں صدمے کے ساتھ، کوئی لفظ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، کوئی نام بھی صحیح لکھنا کسی کو اردو میں نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تعریف فرمایا قرآن پاک میں، وہ بندے تو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع کرتے ہیں، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو اگر مال فاضل دیا ہے اپنی ضروریات سے زیادہ تو اس کو محروموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے پیارے بندے، رحمان کے بندے، دیکھا عباد اللہ فرماتے اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، عباد الرحمن کون ہیں؟ رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں بہت
نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ جی وہ تو کہتے ہیں کہ چال ڈھال بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ایمان والوں کی چال بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، سینہ تان کر نہیں چلتے ہیں، غرور کا انداز نہیں دکھلاتے ہیں، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں خاکساری اور عاجزی ہوتی ہے، ان کے چال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی بوباش ہے۔ یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ہونا نرمی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، بدتمیز قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے، جو ذرا سا اکڑ کر بات کر لے، تو ایمان والا ویسے ہی جواب نہیں دے گا، ایمان والا کہے گا السلام علیکم، السلام علیکم، یہی جواب ہے۔ تم جس انداز میں ہم سے بات کر رہے ہو اور سوچتے ہو کہ شاید میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں تو میں ایمان والا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تو تمہیں سلام کر کے تم سے الگ ہو جانے کا حکم ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جب وہ رات گزارتے ہیں تو اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو سوچنا ہے، جو بوڑھے ہیں، جو مجبور ہو گئے، اب تو پاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے، اب تو جسم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ بیچارے اگر 2-4 رکعت پڑھ لے رہے ہیں تو پڑھنا ہی ہے، اب تو کریں گے کیا پڑھنا۔ لیکن یہ عمل اگر ہمارے نوجوانوں میں آ جائے کہ ان کی رات بجائے موبائل کے سجدوں اور قیام میں گزر جائے تو یقیناً اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ اللہ آسمان پر فخر سے فرشتوں کو دکھلائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو میرے بندے ہیں، نیند ان کو بھی آتی ہے، سردی ان کو بھی لگتی ہے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی اتنی عظمت ہے اور اپنے آخرت کی ایسی فکر ہے کہ یہ رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور تعریف ہے قرآن پاک میں، وبالاسحار ہم یستغفرون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت تھوڑی سی نیند کرتے ہیں، نیند پر اپنا حق نہیں جتاتے ہیں کہ صاحب میرا تو حق ہے، میں جوان ہوں، میں تو 12 گھنٹہ ہی سوؤں گا، حق نہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت میں، صبح کے وقت میں اٹھ کر معافی مانگتے ہیں۔ جس وقت اللہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی ہے جو اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے، میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے۔ کوئی ضرورت مند ہے جو اپنی حاجت مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بیمار ہے جو شفا مانگنے کے لیے آئے، میں اس کو شفا دے دوں۔ اس وقت اللہ پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں ہمارا نوجوان نیند کی دنیا میں سیر سپاٹا کر رہا ہو۔ صبح کا وقت استغفار کرنے کا ہے۔ چڑیاں چہچہاتی ہیں، مرغ پکارتا ہے، انسانوں تم اٹھ جاؤ۔ ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ہم اپنے مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے مالک کو یاد کر رہے ہیں۔ انسانوں تم پر نماز بھی فرض ہے، تم پر سارے احکام فرض ہیں، تم مکلف ہو، ہم غیر مکلف ہیں، اور غیر مکلف ہو کر تو ہم جاگ گئے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور تم مکلف بندے ہو کر سو رہے ہو، شرم کی بات ہے۔ اٹھ جاؤ، اٹھ کر اللہ کو یاد کرو۔ وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سائل کو بھی دو اور جو محروم ہیں ان کو بھی دو۔ یہ تمہاری صفات ہیں، یہ صفات اپنا لو، اللہ کامیابی کے پروانے عطا فرما دیں گے۔
اللہ سربلندی عطا فرما دیں گے۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچ دیا امت کے سامنے، زندگی کی حقیقت بتا دیا۔ انکم لتموتون کما تنامون، سنو سنو، سب مر جاؤ گے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، ایک سچائی ہے۔ قرآن نے کہا ہے، کئی جگہ کہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھ لینا ہے۔ اسی کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز میں فرما رہے ہیں، انکم لتموتون، بے شک تم سب کے سب ایک نہ ایک وقت میں، ایک نہ ایک دن میں، کہیں نہ کہیں تو مرو گے۔ کما تنامون، روز سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ یہ نیند کیا چیز ہے؟ النوم اخت الموت، نوم اور موت دونوں بہنیں ہیں۔ ایک عارضی موت ہے، ٹیمپروری، 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، اور ایک پرماننٹ موت آ جائے گی، پھر آنکھ نہیں کھلے گی۔ روزانہ یہ موت آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، نیند پوری کرنے کے لیے جاؤ، تو اس کو موت مان کر جاؤ۔ دعا پڑھ لو، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے میرے اللہ آپ کا نام لے کر میں سو رہا ہوں، پھر انشاءاللہ جاگ جاؤں گا۔ میں سو رہا ہوں، آپ کا نام لے کر میں مر رہا ہوں۔ اللہم بِاسْمِکَ اموت، انومو نہیں فرمایا کہ آپ کا نام لے کر میں سو رہا ہوں، کیا فرمایا؟ یہ بولو میں مر رہا ہوں۔ اللہم بِاسْمِکَ اموت، انومو بھی تو بتا سکتے تھے نا کہ تم یہ دعا پڑھ لینا سونے کے وقت میں کہ اللہ میں آپ کا نام لے کر سو رہا ہوں، پھر اٹھ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، یہ مان کر چلو کہ یہ 8 گھنٹے کی موت آ رہی ہے۔ اللہم بِاسْمِکَ اموت، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مر رہا ہوں، وَأَحْيَا، اور جب آپ چاہیں گے پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ اگر یہ تصور ایک ایمان والا روزانہ سونے کے وقت کر لے تو اس کے سامنے تو موت آسان ہو جائے گی۔ وہ تو موت کی روز تیاری کر رہا ہے، موت کا ارادہ روز کر رہا ہے، اور موت کا ارادہ اور موت کی تیاری وہ کرتا ہے جو اس کے لیے کچھ پہلے سے کر لیتا ہے، اور جس کا بالکل بیلنس زیرو ہو جائے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو گھبرا جائے گا کہ مرا تو پھر کیا ہوگا۔ یہاں روز بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب مر جاؤ گے جیسے تم روزانہ سوتے ہو۔ انکم لتموتون کما تنامون، جیسے تم سوتے ہو۔ پھر وَإِنَّكُمْ لَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، پھر ایک دن اٹھائے جاؤ گے جیسے آج صبح میں اٹھتے ہو۔ ہر روز صبح میں اٹھا دیے جاتے ہو، اسی طرح ایک بار اٹھا دیے جاؤ گے۔ ابھی تو اٹھا دیے جاتے ہو چند گھنٹے کے لیے، پھر کام کرو گے، پھر نوکری کرو گے، پھر دکان کھولو گے، پھر تھک جاؤ گے، پھر سو جاؤ گے، لیکن ایک وقت ایسے اٹھائے جاؤ گے کہ پھر نہیں سوؤ گے۔ انکم لتبعثون کما تستیقظون، ایک دن جگا دیے جاؤ گے جیسے روزانہ جگا دیے جاتے ہو۔ پھر فرمایا وَتُحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر تمہاری زندگی کے ایک ایک کام کا حساب ہوگا جو تم دنیا میں کر رہے ہو۔ تمہارے ہنسنے کا بھی حساب ہوگا، تمہارے رونے کا بھی حساب ہوگا۔ آخرت کے لیے رو رہے تھے کہ دنیا کے لیے رو رہے تھے؟ نیکی پر ہنس رہے تھے یا برائی پر ہنس رہے تھے؟ کیا کھا رہے تھے، کہاں سے لا رہے تھے؟ کیا پی رہے تھے، کہاں سے لا رہے تھے؟ تم کسی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے؟ وہ جتنا کچھ کرتے ہو سب کا حساب ہوگا۔ وَتُحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو سب کا حساب ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، جو من میں آئے کر لے، کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ نیند اللہ کی نعمت ہے، پوچھا جائے گا تم کو سونے کے لیے پیدا کیا تھا؟ یہ سونا ایک ضرورت تھی تاکہ تم فریش ہو کر کے پھر کچھ کام کرو، یا تم نے سونے کو زندگی بنا لیا؟
کمانے کو زندگی بنا لیا۔ فرمایا ہر ایک چیز ضرورت کے تحت ہے، وہ کرو، لیکن سب کا حساب ہوگا۔ تم حساب رکھو نہ رکھو، حساب رکھنے والا تو حساب رکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم انہا لجنت ابدا، پھر یہ جنت ہے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی، او نارن ابدا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی۔ فیصلہ آج کرنا ہے کہ ہم جنت کا سوچتے ہیں یا ہماری زندگی جنت کے لیے ہے کہ جہنم کے لیے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا۔ آپ دیکھو صحابہ کرام کی مثالیں دنیا کے اندر اسی لیے موجود ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ ایک صحابی دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور دیہات سے آئے تھے، زیادہ جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ لیا، سونے کی انگوٹھی دیکھ لیا۔ ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، سارے احکامات سب کو معلوم بھی نہیں تھا، وہ گاؤں سے آئے تھے دیہات سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، انگوٹھی کو انگلی سے نکالا، زور سے پھینک دیا ادھر۔ سونے کی انگوٹھی تھی۔ چپ ہو گئے، کچھ نہیں بولے۔ صحابہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جاؤ نا اٹھا لو، بہن کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، گھر میں عورتوں کو دے دینا، کام آئے بیچ لینا، بیچ کے کچھ کر لینا۔ بولا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھینک دیا ہے، میں تو زندگی بھر نہیں اٹھاؤں گا، اور نہیں اٹھایا۔ صحابہ ایسے مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے حکموں کو۔ ایک صحابی سامنے آ گئے، لال کپڑا پہنے ہوئے تھے، لال کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ادھر پھیر لیا، پسند نہیں آیا، صحابی کا لباس پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چہرہ پھیر لیا، انہوں نے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپکے سے جواب دیا، ان کو پتہ نہیں چلا، محبت والا رخ ان کی طرف نہیں پھیرا۔ وہ اٹھ کے گئے گھر میں، جا کر کرتا اتارا اور تندور میں جلا دیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں کہا، آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کیا؟ کہا حضور میں نے اسے تنور میں جلا دیا۔ فرمایا عورتوں کو دے دیتے، عورتیں تو لال کپڑا پہن سکتی ہیں۔ فرمایا حضور آپ کی ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، آپ نے ناپسند کر لیا تو ہمارے گھر میں آپ کوئی اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ جی جناب، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر ایک حکم پر انسان فدا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج محبت کا دعویٰ تو اللہ کے نبی سے خوب ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا کوئی عمل زندگی میں دکھائی پڑتا ہے کہیں کی؟ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ ہاں یہ ہماری امت کے لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔